टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से भी बड़ा मसला रहा है कि टीचर्स की अच्छी ट्रेनिंग होगी तो फिर तालीम बेहतर होगी। इंसेंटिव देने के लिए बच्चों का खाना शुरू किया गया है, मैं उस पर भी बात करूँगा आज। इस वक्त प्रिंसिपल साहिबा मैडम सबा फैसल साहबा हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया ताकि हम इसको आपके कॉलेज को एक मॉडल के तौर पर पेश कर सकें। व्हाट्स दिस ऑल आइडिया अबाउट? थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस कॉलेज को चुना और अपने मीडिया के ज़रिए आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे मिनिस्टर साहब के इनिशिएटिव पे ना सिर्फ हमारे स्कूल में बल्कि इस्लामाबाद और उसके इर्द गिर्द जितने स्कूल्स हैं उनमें इस किस्म की बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। और ये सब कुछ ये नहीं है कि हम कहें कि जी सालों लग गए हैं, ये 2 या 3 महीने के अंदर अंदर ये सब कुछ, यानी विल हो, इरादा हो तो हर चीज़ पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने अपने विज़िट के दौरान भी देखा होगा कि हम इस वक्त आईसीजी एक मिनी डिजिटल हब बन चुका है। बहुत सारी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज की दुनिया में इलिटरेट उसको कहते हैं जिसे टेक्नोलॉजी से वापस सबसे बड़ी चीज़ है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में आप एडवांसमेंट इंट्रोड्यूस कर चुके हैं इसको। जी बिल्कुल, हम एडवांसमेंट इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। आपने हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स देखे, हमारी लेटेस्ट जो लैब्स बनी है हाई इम्पैक्ट लैब्स, उनको देखा आपने, गूगल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की लैब्स को देखा। प्लस आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे किस तरीके से पॉडकास्ट और इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और उसके अलावा हमारी रोबोटिक लैब्स जो हैं इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, बल्कि इनफैक्ट 1-2 दिन के अंदर वो तैयार हो जाएंगी। लेकिन उससे रिलेटेड ट्रेनिंग जो है वो इस वक्त बच्चों की हो रही है। प्राइमरी ये गूगल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एक बड़ी इनोवेटिव चीज़ नज़र आई है जिसमें टीचर्स को भी ट्रेनिंग आप दे रहे हैं। वो क्या चीज़ है? बेसिकली जो गूगल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है ये गूगल और टेक वैली के ताउन से बना है, ठीक है। और इसमें साथ जो क्रोम बुक्स दी गई हैं वो हमें एलाइड वालों ने साथ दी हैं। तो इन तीनों के कोलैबोरेशन से, मिनिस्ट्री के ताउन से ये चीज़ एक वजूद में आई है। और इन्होंने इस्लामाबाद के 2 स्कूलों को इसके लिए सिलेक्ट किया है। लड़कियों में हमारा स्कूल है ICG F62 और लड़कों में ICB है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि टीचर्स और बच्चे जब अपने आप को या इंटरनेट पे जाते हैं तो कैसे वो सेफ़ सर्फिंग करें, किस तरीके से उनको ये पता हो कि गूगल अर्थ सिर्फ रास्ता देखने के लिए नहीं है। जी। गूगल अर्थ से हम और भी बहुत काम ले सकते हैं। हम ना ये सोचते हैं कि गूगल अर्थ से जी रास्ता ढूंढने के लिए हम GPS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला यही सारा कॉन्सेप्ट है। यही सारा कॉन्सेप्ट है। जेमिनाई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जेमिनाई वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की का एक और आपके स्टेप अहेड है कि किस तरीके से। और यहाँ पे टीचर्स ट्रेन हो रही हैं कि वो बच्चों को किस तरह मॉनिटर करें, ऑनलाइन क्लासेस लेंगे अगर तो उनको किस तरह करना है, उनकी असेसमेंट्स कैसे होंगी। तो इन सब चीज़ों में टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं और बच्चे खुद भी कंफर्टेबल। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो वेब में जब जा रहे हैं, इंटरनेट में जा रहे हैं, तो वो किस तरीके से सेफ़ उसको करें। सबसे बड़ी बात यह कि हमारे जो हैं वालिदैन को सबसे मुश्किल जो पेश आती है वो यही आती है कि हमें ये पता नहीं होता कि हमारे बच्चे अगर इस वक्त ऑनलाइन बैठे हुए हैं तो क्या कंटेंट देख रहे हैं। इसके थ्रू वो चेक एंड बैलेंस भी होगा। तो ये एस्पेक्ट कैसे मॉनिटर होगा? ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की कि कंटेंट जो बच्चा देख रहा है वो क्या देख रहा है। जी इसमें जब ये इन क्रोम बुक्स के थ्रू इसके थ्रू जाएंगे तो उसकी एक आईडी क्रिएट हो जाती है। बैक एंड पे वो आईडी जिस वो साइट को अगर विज़िट करना चाह रहे हैं तो उसकी हिस्ट्री उस आईडी पर डिस्प्ले हो रही होगी, तो आप किसी वक्त भी चेक कर सकते हैं। प्लस आपके बच्चे को भी पता होगा, हमारे स्टूडेंट्स को भी पता होगा कि अगर ये चीज़ चेक हो सकती है। और प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को हम सेफ़ इंटरनेट सर्फिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ताकि वो चाहें ही ना कि उन जगहों पे जाएं, ताकि उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। बच्चे जब उनसे आगाह हो जाएंगे तो उस चीज़ में जाना ही नहीं चाहेंगे। बहुत शुक्रिया मैडम सबा फैसल साहिबा, प्रिंसिपल ICG F62 नादरीन बात कर रही थी। ये स्मार्ट क्लास का कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट क्लास रूम है। अब हम इसमें एंटर हो चुके हैं और छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह इस स्मार्ट क्लास रूम में मौजूद हैं। ये वो इनोवेशन है जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ। ये क्या चीज़ है?
بہت شکریہ. یہاں پہ ہم کھڑے ہیں اسمارٹ کلاس روم میں, اور اس کلاس روم میں ٹیچرز ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم یوز کرتی ہیں جس کو ہم ای تعلیم کا نام دیتے ہیں. ای تعلیم میں ہر ٹیچر کی اپنی پروفائل ہے جس پہ اس کے اپنے سبجیکٹس, اپنے ٹائم ٹیبل کے حوالے سے ڈیجیٹل لیسنز موجود ہیں. ٹیچر یہاں پہ آتی ہیں, وہ ان ڈیجیٹل لیسن پلانس کو یوز کرتے ہوئے بچوں کو اپنا ٹاپک پڑھاتی ہیں, جس میں ان کے لیے انٹرسٹنگ ویڈیوز ہوتی ہیں, ان کے کانسیپٹس بہت اچھی طرح سے کلیئر ہوتے ہیں. پلس ایک اسیسمنٹ کی پروویژن ہے کہ اسیسمنٹ پریپیئر کرتی ہیں ٹیچر, جو کہ یہاں پہ اس ایل ای ڈی پر ڈسپلے ہوتی ہے, اور بچے کلکرز کی مدد سے اپنا جو سوٹیبل آپشن ہے اس کو کلک کرتے ہیں. اس میں بچوں کا فیڈ بیک کیا ہوتا ہے؟ بچوں کا فیڈ بیک تو بہت زبردست ہے. ایک تو وہ بہت انٹرسٹ لیتے ہیں, دوسرا جو میں آپ کو اسیسمنٹ کے حوالے سے بتا رہی ہوں کہ وہ اس کلکر کی مدد سے اس اسیسمنٹ پہ رسپونڈ کرتے ہیں, اور ان کے رسپانسز انسٹنٹلی اس ایل ای ڈی پر ڈسپلے ہو جاتے ہیں. تو بچوں کے لیے ایک بوتھ ویز ہے, انٹریکٹیو ہے, یعنی ون وے نہیں ہے, دس از ٹو وے پروسیس. بچوں کو کھانا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے, یہ ایک انوویشن ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ انشا. انشا, کھانا کیسا لگا؟ مزے کا. آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے کھانا بھائی؟ کتنا اچھا؟ بہت اچھا. بہت اچھا. روزانہ ملتا ہے تو خوب کھاتی ہیں آپ؟ جی. کتنا کھاتی ہیں آپ؟ تھوڑا سا. جی. زیادہ کھاتی ہیں؟ نہیں. کیسا لگ رہا ہے کھانا؟ بہت اچھا. بہت اچھا, مزیدار ہے. آپ روزانہ کھاتی ہیں تو پھر تو جلدی بڑی ہو جائیں گی. ٹیچر بھی آپ کو کھانا دیتے ہیں, اسکول بھی اچھا ہے, تو پھر تو سب بچوں کو آنا چاہیے. جی. آپ نے کھا لیا؟ یس. کتنا کھایا؟ آدھی روٹی. آدھی روٹی کھائی ہے. گڈ, ویری گڈ. اچھا لگا ہے کھانا؟ یس. اس آئی سی جی F62 کو گوگل ریفرنس کالج بنایا گیا ہے. یہ کانسیپٹ کیا ہے, ہم بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ انوویشن اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. السلام علیکم میڈم, آپ ادھر ہی اسی کالج میں ٹیچر ہیں؟ ہاں, میں اسی کالج میں ٹیچر ہوں. اور یہ آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے خود؟ اس میں ہم لوگوں نے سیکھا ہے کہ گوگل میٹس کو کیسے یوز کرنا ہے, گوگل کلاس روم کو کیسے یوز کرنا ہے, اور ہمارے جو بچے ہیں ان کے لیے جو ماڈرن ویز ہیں ٹیچنگ کے وہ انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں. اس سے ہمارے لیے یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے بچوں کی ساری ایکٹیویٹیز کو اپنی ٹیب پہ دیکھ سکتے ہیں, اپنے فون پہ دیکھ سکتے ہیں. ٹیکنالوجی پلس جو میتھڈز ہیں ان کو آپ یوز کر رہے ہیں. ہاؤ بینیفیشیل یو فیل؟ It is definitely very beneficial because I am teaching at BS level as well. ہم یونیورسٹی لیول پہ بھی پڑھا رہے ہیں, تو ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ بہت ساری آپ کو پتہ ہے بکس اویلیبل نہیں ہوتی ہے, مٹیریل اویلیبل نہیں ہوتا. ہم اس میں ڈسپلے کر سکتے ہیں, ہم ان کے اسائنمنٹس دیکھ سکتے ہیں, ان کا کوئک کوئز لے سکتے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی بہت ہی ہمارے لیے ایک ایزی وے ہوگا ان کو یہ سب کچھ سکھانے کے لیے. ناظرین, اس انوویشن, اس ماڈرنائزیشن یا اپ گریڈیشن کے سفر میں یہاں آئی سی جی F62 میں ایک بڑا انوویٹو پروگرام شروع کیا گیا ہے کہ بچیوں کو پوڈ کاسٹ, یعنی ان کا جو میسیج ہے وہ الیکٹرانکلی ٹرانسمٹ کرنا. سوشل میڈیا پہ بچیاں موجود ہیں. تھینک یو جی. آپ لوگوں کو ہم نے ڈسٹرب کیا, آپ پوڈ کاسٹ میں بیزی تھیں. یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ جی, ایک ہی نیا کانسیپٹ آیا ہے, آئی سی جی نے متعارف کرایا سب سے پہلے کہ اس سے بچوں کی جو سیلف کانفیڈنس ہے, کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ انکریز ہوں, اور وہ جو ہے جب آگے جائیں تو وہ اپنے میسیج ڈیلیور کر سکیں, اور اس طرح کی جو اسٹریمز ہیں ان میں اپنا میسیج اچھی طریقے سے ڈیلیور کر سکیں, ان کو کانفیڈنس انکریز ہو, وہ اپنا جو ہے میسیج دنیا تک اچھے طریقے سے پہنچا سکے, نہ صرف پہنچا سکے بلکہ لوگ اسے انڈرسٹینڈ بھی کر سکیں. یہ بہت زیادہ آج کل جو ہے اسینشیل سکلز ہیں, کمیونیکیشن سکلز. ہم کسی بھی پروفیشن میں جائیں تو کمیونیکیشن سکلز کے بغیر گزارا بالکل بھی ممکن نہیں ہے. ایک تو آپ کی کمیونیکیشن سکل امپروو ہوگی. میسیج کیا ہوگا آپ کا جب آپ پوڈ کاسٹ کریں گی؟ آپ کس اسپیکٹ پہ, کس ایشو پہ بولیں گی؟ ہم سب سے پہلے تو ایک انٹروڈکٹری پوڈ کاسٹ دیں گے جس میں ہم لوگ آئی سی جی کے اوپر ایک گلمپس ڈالیں گے. سب سے پہلے تو ہم آئی سی جی میں جو رینوویشنز ہوئی ہیں ریسنٹ ان پہ بات کریں گے, اور پھر آگے جیسے جیسے ہم ڈیولپ کریں گے تو ہم لوگ اسٹوڈنٹ پوڈ کاسٹ, ٹیچر اسٹوڈنٹ پوڈ کاسٹ یا پھر گیسٹ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں گے تاکہ لوگ جان سکیں کہ آئی سی جی میں ہو کیا رہا ہے. بیسیکلی ہم آئی سی جی کی پریزنٹ انیشیٹیوز اور جو فردر انیشیٹیوز ہونے ہیں یا جو رینوویشنز ہیں
اس کو ہم جو لوگ آئی سی جی سے باہر ہیں، فار ایگزامپل اگر کوئی اسٹوڈنٹ آئی سی جی میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو انہیں نو ہاؤ ہونی چاہیے کہ آئی سی جی میں ہو کیا رہا ہے. آئی سی جی کا کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہے، اسٹڈیز ہے، اسپورٹس ہے، انفرمری، ریڈنگ کارنر، اس سب کے بارے میں آئی سی جی کے اندر کیا کیا اسٹیپس ہیں. تو وہ اگر وہ ہماری پوڈ کاسٹ دیکھیں گے تو انہیں انفارمیشن ملے گی کہ آئی سی جی اس وقت کہاں جا رہا ہے، کیا رینوویشنز ہو رہی ہیں، تو وہ بہت زیادہ افیکٹو ہوگا. یہاں پر ہمارا مقصد بچوں کو کلچرل ڈائیورسٹی بھی بتانا، ان کی کمیونیکیشن سکلز کو بھی امپروو کرنا، اور اگر بچوں کی کوئی اچیومنٹس ہے ان کو ہم اپنی ویڈیوز کے تھرو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یعنی اپنے دوسرے بچوں تک پہنچاتے ہیں. اور بچوں کی کوئی سوشل ایشوز جو آج کل کرنٹ ایشوز ہیں سوشل، ان کو ہم چاہتے ہیں کہ ہائی لائٹ کریں اور ہمارے بچے اس میں بہتر رہنمائی حاصل کر سکیں اور بہتر طریقے سے اپنے آپ کو اور معاشرے میں ڈیلنگ کر سکیں. بیسک ہمارا مقصد یہ ہے. ان کو آپ کیا باقاعدہ اسکرپٹ لکھ کے دیتے ہیں یا اسکرپٹ ڈیولپ کرتے ہیں بچیاں؟ مقصد ہی یہ ہے اس براڈ کاسٹ روم کا کہ بچے جو ہے نا وہ اسکرپٹ لکھنا بھی سیکھیں. وہ جو اپنے آس پاس جو چیزیں دیکھتے ہیں ان کا اپنے مافی و ضمیر کے ذریعے کس طرح اظہار کریں اس کا نا. تو اس سے اردو اور انگریزی جو لینگویج اسکلز ہیں وہ بھی ان کے بہتر ہو جاتے ہیں. بچے جو ہے نا ہمارے یہاں ڈیجیٹل میڈیا کو، سوشل میڈیا کو جس طرح استعمال کریں وہ ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. وہ اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہاں دے رہے ہیں، ان پلیٹ فارمس پر دے رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر ایسے اسکلز پیدا ہوں کہ ان پلیٹ فارمس کو جب بچے یوز کریں تو وہ یوزفل ہو یوتھ کے لیے. تو بچوں کو، باقی بچوں کو بھی وہ بھی بچے انکریج ہوں، ان کے اندر بھی یہ ہمت و حوصلہ پیدا ہو کہ ایسے موضوعات پر ہمیں کس طرح بات کرنی ہے. پہلے ڈیبیٹنگ کلاسز تھیں، ڈیبیٹس ہوا کرتی تھیں. ابھی چونکہ ٹیکنالوجی ہے، سوشل میڈیا ہے، تو یہ کتنا بڑا ایک ریولوشنری آئیڈیا ہے. Actually, we have to move with the pace of the society, and you know that social media is an important aspect of the life of youngsters especially. So keeping that in mind, we do not want to leave our youngsters to the society. We want to, make them follow the right path, not lead them astray. So in order to do that, we have created our own YouTube channel and we are making broadcasts. Not only will this improve their skills, communication skills and their confidence, etc., but also social issues and sensitized topics that were hitherto not spoken about will now be highlighted, and students will be able to talk about them and understand them better, and they'll have a good following. So I think this is it's a good step towards bringing the youth, making them move with the society. جو انوویشنز ہو رہی ہیں آپ کے کالج میں، بچوں کی تعلیم پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ کتنا پازیٹیو امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں؟ بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے مائنڈ گیمز کا ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے جس میں بچے کھیل کھیل کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں. ہمارا جو پرانا سسٹم تھا وہ رٹا سسٹم تھا اور وہ بچوں کو بور کر دیتا تھا. اس کے علاوہ وہ ان کے صرف رٹے کے علاوہ کسی چیز پر فوکس نہیں کرتا تھا اور جج نہیں کرتا تھا. اب مائنڈ گیم کے ساتھ جب بچے سیکھتے ہیں تو ان کی بہت سی ان کی برین کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور وہ بہت انٹرسٹ لے کے پڑھ رہے ہیں. ایک ہمارا اسمارٹ کلاس روم پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے. کنونشنل اور ڈیجیٹل دونوں کو ملا کر ان کے مرجنگ سے جو سسٹم شروع ہوا ہے اس کو بچے اسپیشلی بہت انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ نیا دور ہے اور بچے اسکرینز کے ساتھ بہت ان ٹچ رہتے ہیں. انہیں سب سے پہلے جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے وہ اسکرینز ہوتی ہیں. تو وہ بچے جب اسکرین پر چیز دیکھتے ہیں اور اس میں ہماری ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو کلکرز کے ذریعے کی جاتی ہے، تو وہ اسپیشلی اس ایکٹیویٹی کو بچے بہت انجوائے کرتے ہیں کہ ان کی جو ایکٹیویٹی ہے فوراً اس کا رزلٹ ان کے سامنے آ جاتا ہے ان کے نام کے ساتھ. تو وہ بہت انٹرسٹ زیادہ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ شوق سے سیکھتے ہیں.